علامہ اقبال نے حضرت عثمان غنی کی دولت کو فقر حیدری کے ہم پلہ قرار دیا ہے، ہم پلہ قرار دیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ غزوہ تبوک اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے۔ چونکہ رضا کی بات آ گئی اس لیے میں اس کو یہیں بیان کرنے لگا۔ غزوہ تبوک، اس کو جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 40,000 سے لے کے 72,000 کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ بدر میں 313 تھے مسلمان، احد میں 700 ہوئے، فتح مکہ میں 10,000 ہوئے، غزوہ حنین میں 12,000 ہوئے، بڑھتے گئے۔ غزوہ تبوک میں 40 سے 72,000 کی روایات آتی ہیں۔ 9 ہجری کو یہ خبر مدینہ پہنچی کہ شام کے عیسائی ملک روم کی مدد کی وجہ سے مدینہ المنورہ پر چڑھائی کرنے لگے۔ حضور نے جہاد پہ تقریر کی اور چندہ دینے کو کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کل اثاثہ لے کر آ گئے۔ جانتے ہو مالیت کتنی تھی؟ 40,000 چاندی کے سکے، لیکن وہ کل لے کر۔ اسلام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کی نیت، یہاں اعمال کی زیادتی نہیں ہوتی، اعمال کی خوبی دیکھی جاتی ہے۔ یہ سب لوگ غور سے سن لیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں کہا زیادہ عمل کون کرتا ہے، نہ۔ اس لیے مسلمانوں کوالٹی کی طرف دھیان دیا کرو، کوانٹیٹی کی طرف نہیں، کوالٹی ٹاپ کی کرو۔ جو بھی اللہ کے لیے کام کرتے اس کی کوالٹی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نمبر لے گئے، کوالٹی زبردست تھی۔ حالانکہ کل اثاثے کی مالیت 40,000 بنتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ سونا دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شام سے سیریا سے تجارتی قافلہ بڑا منافع کما کے آیا ہی تھا، پہنچا ہی تھا۔ آپ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے، یہ سیار و علام النبلاء میں لکھا ہے۔ آپ نے 1000 اونٹ 70 گھوڑے دیے، یا الاستیاب جلد 2 صفحہ 488 پہ لکھا ہوا ہے۔ 700 اوقیہ سونا دیا، یہ مسند ابی یعلا میں لکھا ہوا ہے۔ 10,000 دینار نقد دیے، نقد، الاستیاب جلد 2 صفحہ 488 پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریوارڈ ملے، وہ بھی سن لیں۔ غزوہ تبوک میں 1/3 یعنی کم از کم 10,000 کا مکمل خرچہ تیل سے تسمے تک آپ نے دیا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ کسی اور کے لیے ہے؟ ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا، 2 مرتبہ یہ جملہ، آج کے بعد عثمان جو کرے اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ مطلب آپ کو کلی چھٹی ہے، جو چاہے کرے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہ لیجئے گا کہ حضور نے کہہ دیا گیا عثمان جائے تو جو آ کے جو مرضی گناہ کرتا رہے، نہیں۔ عام آدمی شرم و حیا والا گناہ سے بچتا ہے، تو یہ تو وہ ہیں کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ غلطی سرزد ہوگی ہی نہیں، اگر ہوئی تو یہ عمل جو آج کر دیا ہے یہ کفارہ بن جائے گا۔ ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا۔ یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بڑا عمل نہیں بھی کیا تو ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، آج جو انہوں نے عمل کر دیا۔ مسلمانوں ان جملوں پہ بھی تو غور کرو۔ سبائیوں نے جو اپنی تاریخوں میں یاوہ گوئی کر دی وہ آپ لوگ اب کتابوں میں بیان کرنے لگے۔ دوسرا تمغہ رضا یہ عطا ہوا آپ کو۔ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے 10,000 دینار اپنے ہاتھوں میں پلٹتے۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو۔ کیسے مسلمان ہو، نبی تو راضی ہو گیا اور تم ناراض ہو؟ سوچ رہے ہیں کہ نبی تو راضی ہو گیا، اور جب نبی نے اللہ سے کہا تو اللہ بھی راضی ہو گیا، تبھی تو رضی اللہ عنہ ہے۔ تو جس سے اللہ راضی ہے، جس سے رسول راضی ہے، اس سے تم ناراض ہو تو تمہارے ناراض ہونے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ہمارا کیا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے؟ اور ایک اور چیز، اولیاء اور صوفیاء حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہیں، کیونکہ حضور راضی ہیں اور وہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے کوئی صوفی، کوئی ولی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو حضرت عثمان غنی کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ استعمال کرے۔ تو اگر کوئی آپ کو نظر آئے
تو فوراً ہٹ جائیے، وہ نہ صوفی ہے نہ ولی ہے، بلکہ اس کو ایمان کا بھی اب خطرہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے پیکر، حضرت عثمان غنی کا نام آئے اور حیا کا تذکرہ نہ آئے، بات مکمل نہیں ہوتی۔ کتاب کا نام ہے حدیث ابی بکر الانباری، یہ پوری کتاب کا نام بھی یہی ہے اور لکھنے والے کا نام بھی یہی ہے۔ 302 ہجری میں وفات پائی ہے، زبردست محدث اور مفکر و مصنف تھے۔ یہ ایک حدیث انہوں نے مرفوع لکھی ہے، ارحم امتی ابو بکر اشدھا فی دین اللہ عمر واصدقھا حیاء عثمان۔ پھر ایک اور جگہ اشد امتی حیاء عثمان، اصدق امتی حیاء عثمان واصدقھم حیاء عثمان۔ مختلف کتابوں سے میں نے آپ کو وہ جملے دے دیے، بات ایک ہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں آپ سے، اور جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا فرما دیا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ، اس آدمی سے میں حیا کیسے نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر فرمان حضور کا، ان عثمان رجل حیی جدا، حیی جدا، بہت زیادہ باشرم ہے۔ عثمان ایک حیادار مرد ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے حیادار تھے کہ سخت پردے میں بھی بے پردہ نہ ہوتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ریسٹ روم میں بھی ہوتے تھے تو بھی بے پردہ نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یعنی پھر بھی آپ نے لنگی ٹائپ کا کوئی نہ کوئی کپڑا ارد گرد رکھتے تھے۔ اتنی احتیاط ہے بھائی صاحب، اس لیے آپ حیا میں مشہور ہیں، کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ اپنا ہی حق لینا ہوتا تو ہچکچاتے، یہ بھی ایک حیا کی قسم ہے۔ آدمی کو شرم آئے یار، وہ اگلا برا نہ مان جائے، اپنا ہی حق لینے کے لیے۔ ماڈسٹی از دا بیسٹ پالیسی، سنا تو ہوگا، بولتے بھی ہیں لیکن نہیں۔ حیا کیا ہوتی ہے؟ ہم اکثر اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں حیا کرو حیا کرو حیا کرو۔ زیادہ تر لفظ حیا جب بولا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نہیں، یہ لڑکی کے ساتھ نہیں، یہ مرد کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ حیا ہے کیا؟ اب آپ سب سن لیجیے اور سب کو بتائیے۔ حیا ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، اس میں مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے۔ حیا ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے آدمی ہر اس کام سے رکتا ہے جو رب اور رسول کی نافرمانی میں آئے یا انسانوں کو دکھ پہنچائے۔ اب کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ ہم اپنے لفظوں میں بولتے ہیں، لیکن جو تعریف ہوتی ہے وہ ہمیں کتابوں میں ہی ڈھونڈنا پڑتی ہے۔ انہوں نے بڑی محنت کر کے بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے۔ تو جب کتابوں میں جائیں گے تو پھر حیا کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ حیا کا اطلاق ہوتا ہے علی ترک القبیح من الاقوال والافعال والاخلاق، بات، عمل، عادت، ان میں سے جو بری ہے اس کو چھوڑ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی امپورٹنس کو بیان کر دیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور مسلم میں ہے کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، اور جب کسی آدمی میں حیا آ جاتی ہے تو پھر خیر ہی لاتی ہے۔ حیا کبھی نقصان دہ چیز نہیں لاتی، خیر ہی لاتی ہے۔ جانتے ہو حیا اللہ کی صفت ہے، حیا انبیاء کی صفت ہے، حیا مومنین کی صفت ہے۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ آپ کمرہ میں تنہا ہوں اور دروازہ بند ہو تب بھی پانی ڈالنے کے لیے سطر ڈھانپتے تھے آپ، شدت حیا کی وجہ سے نہاتے ہوئے بھی کمر سیدھی نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیا۔ اللہ کے بندو کوئی بھی پہلو لے لو تو تمہیں حضرت عثمان غنی کی تعظیم کرنا ہی کرنا ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اب مسجد بنانے کے جتنے فضائل ہیں اب سارے یاد کرو، یہاں کیوں نہیں لگاتے؟ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا حصہ ہے؟ یہ جو مسجد نبوی ہے نا، اس کی جگہ کا تعین جو ہے وہ اونٹنی نے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے اس جگہ کا تعین کیا ہجرت کے وقت، اور یہ زمین سہل و سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی تھی۔ 10 سونے کے سکے دے کر یہ زمین لی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھارے لیے حضور نے، 10 سونے کے سکے دیے اور زمین لی۔ اور جگہ کس نے تعین کری؟ حضور کی اونٹنی نے۔ مسجد کس نے بنائی؟ حضور نے پہلے بنائی۔ اب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر ہی ضرورت پڑ گئی زمین کی کہ مسجد کو بڑا کرنا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 چاندی کے سکے دے کر زمین خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دی۔ اب وہ چیپٹر جتنا ہے حدیثوں کا، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے سے تعلق رکھتا ہے، وہ عبادت گاہ بنانے کے ثواب کدھر گئے؟ ادھر لاگو نہیں ہوں گے۔ اب کچھ تو انصاف چاہیے بھائی۔ اور پھر 24 ہجری میں جب آپ خلیفہ تھے، پھر ضرورت پیش آئی کہ اللہ کے گھر کو خوبصورت بنایا جائے اور وسیع کیا جائے، مگر لوگ ہیں کہ مکانات دے نہیں رہے اب، کیونکہ اب تو مہنگے ہو گئے نا مکانات، زمین مہنگی ہو گئی۔ 5 سال لگ گئے اسی بات سے، مکان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، دیتے کہ نہیں دیتے۔ 5 سال بعد راضی ہوئے۔ 29 ہجری میں مسجد شہید کر کے دوبارہ تعمیر کی، 160 گز لمبائی میں اور 150 گز چوڑائی میں، بہترین ساج کی لکڑی کی چھت بنوائی، ستون ایسے پتھروں سے بنائے گئے جن میں سیسا بھرا گیا، یعنی خوبصورت لگے، اور دروازے اتنے ہی رکھے، یعنی 6 دروازے ہی رکھے جتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے۔ مسجد کی تعمیر کو 10 مہینے لگ گئے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہو کے کام کرواتے، اور جو لوگ کام کر رہے ہوتے ان کے لیے اسپیشل کھانا بنواتے، ان کو کپڑے بھی دیتے، اور کبھی کبھی اتنی دیر کھڑے رہتے گھر جاتے نہیں، وہیں سو جاتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور جو اچھا کام کرتا تھا اپنی جیب خاص سے، جس کو آپ جیب کہتے ہیں، جیب خاص سے انعام و کرام سے بھی نوازتے کہ تو اللہ کا گھر بنا رہا ہے۔ مسجد بنانے میں، تعمیر کرنے میں جتنے ثواب، میں وہ بولوں گا تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن آپ وہ حدیثیں نکال لیجئے نا، تو ان میں حضرت عثمان غنی ڈبل شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا آپ نے۔ مسجد حرام کی توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے 10,000 چاندی کے سکے ادا کر کے مکان خرید کے شامل کیے۔ اور 26 ہجری کی بات ہے کہ لوگوں نے شروع میں دینے سے انکار کر دیا مکان، کہ ہم اپنے مکان مسجد کے لیے نہیں دیں گے، تو آپ نے فرمایا 17 ہجری میں حضرت عمر نے ارد گرد کی ضرورت کی زمین تم سے خرید کر ڈالی تھی، تب تو دے دیے تھے، اس وقت تو تم نے اعتراض نہیں کیا، اب کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم مسجد کے قریب رہنا چاہتے ہو تو کیا وہ حدیث بھول گئے ہو کہ مسجد سے دور جس کا گھر ہے اس کو ہر قدم پہ نیکی مل رہی ہے؟ تو آپ نے مالکان کو مکانات کی قیمت دی اور مسجد حرام کی توسیع کی۔ اب یہاں کچھ اعتراضات کی لسٹ میں لکھ دیں گے، انہوں نے زبردستی مکان لے لیے، مکان لے کے مسجد میں شامل کر دیے، اگلے کا نالج کوئی نہیں ہے، اس نے مان لینا ہے۔ مسلمانوں دیکھو، تم لوگ ٹماٹروں کو بڑا دیکھتے ہو، پھل لیتے ہو تو دیکھتے ہو، سبزی لیتے ہو تو دیکھتے ہو، یہ سبزی جو لے رہے ہو گروسری، ایک ہنڈیا ہی تو بنے گی، ایک ٹائم کا تمہارے پیٹ کو پالے گی، بھرے گی بس، ٹھیک ہے؟ تو ایک ٹائم کی بھوک مٹانے کے لیے تو تم اتنا واچ کرتے ہو، دیکھتے ہو، تو یار یہ ایمان تو مرنے کے بعد بھی ساتھ جائے گا یار، اس پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ اس پہ کیوں نہیں؟ کتابیں ہیں، پڑھو۔ میں آپ کو اب مثال دیتا ہوں، آپ لوگ آج کے دور میں تو امریکہ کو ہی سب مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ میں یہاں ارونگ میں رہتا ہوں نا، امریکہ میں، میری مسجد کے سامنے مسلح ہے، ابھی مسجد تو بنی نہیں، تو اس کے سامنے 183 گزرتا ہے، اس کو فری وے کہتے ہیں، یہاں ہمارے پاکستان میں تو موٹر وے کہتے ہیں، یہ فری وے گزرتا ہے۔ اب انہوں نے اس کو بڑا کرنا تھا، فری وے کو، فری وے چھوٹا ہے اسے بڑا کرنا تھا، پل بنانے تھے، بڑا کرنا تھا، تو ارد گرد کیا آ رہا تھا؟ دکانیں آ رہی تھی، کنوینئنس سٹورز آ رہے تھے، چیزیں آ رہی تھی کچھ، انہوں نے جا کر کیا کیا کہ پرائس دی، انہوں نے جا کر، یا آپ یہ پیسے لو، یہ اس وقت جو مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے یہ پیسے ہیں، آپ یہ گورنمنٹ کو بیچ دو۔ اس بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو ہر صورت میں وہ دکان اور وہ زمین بیچنی ہے، ہر صورت۔ اگر وہ پیسے لے کے دے دیتا ہے تو گورنمنٹ اسے کچھ نہیں کہے گی، اگر وہ نہیں لیتا گورنمنٹ پھر بھی لے لے گی۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اور یہ سیم صورتحال جو ہے وہ ہر ملک میں ہے۔ یار تم لوگ انہی چیزوں پر عمل کرتے ہو جو چیزیں حضرت عثمان غنی کر رہے ہیں، تو جب تم کرتے ہو تو اعتراض نہیں ہے، اور جب وہ اللہ رسول کے لیے کر رہے ہیں تو اعتراض کی لسٹ لمبی ہو رہی ہے۔ آج تک مسجد نبوی میں جتنے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، مسجد حرام میں جو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا پرسنٹیج حضرت عثمان غنی کے نام مال میں بھی جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کی تو اپنی نمازیں پتہ نہیں قبول ہیں کہ نہیں قبول،
لیکن جن کی قبول ہوتی ہیں ان کی نمازوں سے بھی قیامت تک حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے گستاخ کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا نہ پڑھا۔ تاریخ دمشق 39ویں جلد ہے، 130واں صفحہ ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ایک صاحب کا جنازہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہ پڑھا، وجہ پوچھی گی تو فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ۔ احسان ہے ہم پہ اولیاء اور صوفیاء کا جنہوں نے ہمیں صحابہ کرام کا مقام ہمیں بتلایا، ان کی توہین سے ہمیں بچایا۔ صلح حدیبیہ، بیعت رضوان حضرت عثمان، بیعت رضوان حضرت عثمان۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بیعت رضوان ہوئی ہی اسی لیے ہے کہ حضرت عثمان کا مقام واضح ہو جائے، میرا وجدان تو یہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی اتار رہا ہے قرآن، اس کے بعد دیکھیے نا کہ 6 ہجری کے بعد قرآن 4 سال پھر گزرے، قرآن اترا 4 سال تک، اس کے بعد بھی تو وہی آتی رہی ہے نا۔ تو اللہ بتا دیتا ہے محبوب رک جاؤ، نہیں جانا آگے آپ کو، اس بار عمرہ نہیں ہوگا، نہیں، اللہ وہی اتار ہی نہیں رہا اور نبی جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیعت رضوان فقط حضرت عثمان کی شان بیان کرنے کے لیے ہے کہ ان کا خون، ان کی ہستی، ان کی جان اسلام کے لیے کتنی معتبر ہے اور کتنی عظیم ہے۔ اب سنی لو، یہ اعزاز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کفار مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے، مگر کفار کو ان کی نیت پہ شک تھا۔ حضور نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا، کفار نے 50 آدمی اپنے بھیجے، جاؤ جا کے ان کے بندے اغوا کر کے لے آؤ۔ وہ ادھر ادھر پھرتے رہے، داؤ تو ان کو نہ لگا کہ کسی کو اغوا کر سکیں، خود پکڑے گئے 50 کے 50 صحابہ کا نام ان کو پکڑ کے لے گئے، حضور کے پاس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، جانے دو۔ سبحان اللہ، چھوڑ دو، ہم لڑنے نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کیا جائے، یہ آگے جانے نہیں دے رہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ایک خط ان کو تھمایا۔ خط میں کیا تھا؟ خط میں بس یہی مضمون تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کرنے آئے ہیں، اس کی تعظیم کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے خط دیا، فرمایا جاؤ جا کے سرداروں سے بات کرو اے عثمان، اور دیکھو وہ جو وہاں کمزور مسلمان ہیں نا، ان سے بھی خفیہ طور پہ ملنا اور ان سے یہ مل کے کہنا کہ فتح کی خوشخبری ہے، ان قریب اسلام مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ یہ انہیں تسلی۔ حضرت عثمان غنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی بڑی سچویشن جو ہے نا وہ کوئی بہتر نہیں ہے، انڈر پریشر ہے، ٹینشن میں ہے۔ یہ جانے نہیں دے رہے، وہ بھی ٹینشن میں ہے، اور اگلا بھی ٹینشن میں ہو تو وہ بھی ٹینشن کے نتیجے میں کوئی کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے۔ یہ اکثر جو چوروں اور ڈاکوں سے بندہ مر جاتا ہے نا، وہ خود ڈر جاتا ہے، اس کے ڈر اور خوف سے بھی اگلا بندہ مر جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مارنا چاہتا ہے۔ اب انہوں نے تعداد تو دیکھ لی نا ان کی، تو حضرت دیکھیے یہ سفیر بن کے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو امریکہ کا سفیر جب کسی ملک میں جاتا ہے تو کتنی تنخواہ لیتا ہے؟ $16,000 ماہانہ، $16,000 ماہانہ، پھر وہ سفارت کرتا ہے۔ اور مجھے پکا یقین ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے گئے، آپ نے خود نذرانہ دیا ہوگا اسلام کو۔ 10 صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی مکہ میں انٹر ہوئے۔ نالج بڑھاتے جائیے، 10 صحابہ کے ساتھ۔ اب وہ جو وہاں کے لوگ تھے اور بچے تھے وہ پیچھے لگ گئے، کچھ پھپتیاں کس رہے ہیں، کچھ نازیبہ کلمات بول رہے ہیں، لفظ بول رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے ابان بن سعید کو، کزن ہے، ابان بن سعید کو سواری کے پیچھے بٹھا لیا، وہ تو وہاں لوکل تھے۔ ان سے یہ کہا کہ تم سرداروں سے ملاقات میری کرواؤ، مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ سرداروں کا ٹائم جو ہے وہ فکس ہوتا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ وہ ٹائم لینے کے لیے جب وہاں پہنچے، آپ نے پیچھے جو جن کا پتہ تھا ان مسلمانوں سے خفیہ طور پر آپ ملے، ان سے یہ کہا کہ تم پریشان مت ہو، حضور کا فرمان ہے، سلام ہے تمہارے لیے، اسلام مکے میں داخل ہونے والا۔ اللہ بھائی، جس نبی کو پتا ہے کہ اسلام مکے میں داخل ہونے والا ہے، وہ آج عمرہ کرنے کیوں آیا؟ اسے یہ نہیں پتا ہوگا آج عمرہ نہیں ہوگا؟ نہیں، بات ہی کچھ اور تھی۔ یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے، وحی میں، ذہانت میں یہی فرق ہے کہ ذہانت جو ہوتی ہے آپ ادھر ادھر کی باتیں جوڑ کر ایک نتیجہ نکال لیتے ہو،
لیکن وہ ذہانت بھی ایک جگہ پر آ کر گر جاتی ہے، وہی اس سے بلندی پہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے پاس ذہانت تھی، انہوں نے ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے کہا، حضور نے فرمایا نہیں، میں وہی کتابیں ہوں۔ تو وہی ذہانت سے بھی اوپر ہوتی۔ بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں نا، وہ ادھر دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، بندے کو دیکھتے ہیں، سارے نتیجے ملا کر ایک نتیجہ بتا دیتے ہیں، یہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کتابیں۔ اب یہ ان کو ملے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رابطہ ہوا سرداروں کے ساتھ، آپ نے بتایا یہ خط ہے حضور کا۔ پھر انہوں نے سب نے کہا کہ آپ طواف کر لو، محمد کو اجازت نہیں۔ پھر بھی ہٹ دھرمی، آپ طواف کر لو، محمد کو اجازت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا حضور کے بنا طواف تو کجا، میں تو دیکھوں گا بھی نہیں قبلے کی طرف۔ ان کو اس بات پہ غصہ آ گیا، یہ کیا کہ ہم ایک چیز دے رہے ہیں تو یہ ہماری بات نہیں مان رہے، پکڑ کے بند کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جو ہی آپ کعبہ کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا، کپڑا ڈال کر پھر کعبے کے پاس سے گزرے کہ کہیں سرکار کے بنا میری نظر کعبہ کے اوپر نہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو سرداران قریش جب مکہ نے آپ کو گرفتار کر لیا، نظر بند کر دیا 3 روز کے لیے، ادھر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا۔ آپ سب لوگ ذہین ہیں ماشاءاللہ، ذہانت رکھتے ہیں۔ وحی کا نزول بند نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس واقعے کے چند دن بعد ہی رستے میں سورہ فتح نازل ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وحی کا نزول بند نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بھی آنا جانا ہے، آ جا رہے ہیں، تو آگے بتا دیتے بھائی قتل نہیں ہوئے، کاہے کو پریشان ہو رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی جان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 1400 صحابہ سے کہا آؤ بیعت کرو، یہ ہے بات، آؤ بیعت کرو۔ انہوں نے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا، آؤ بیعت کرو، خون کا بدلہ لیں گے۔ جو نبی لڑنے نہیں آیا، ایک دم سے وہ نبی اپنا فیصلہ چینج کر رہا ہے حضرت عثمان غنی کی وجہ سے۔ یکدم جانیں قربان کرنے کے لیے، آخری سانس تک لڑنے کے لیے 1400 نے بیعت شروع کر دی۔ اصل میں یہ ایک چھپا ہوا حکم تھا جس پہ 35 ہجری میں جا کر عمل ہونا تھا، مگر بیعت شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی، پھر سب نے بیعت کی، آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دائنا ہاتھ حضرت عثمان کا ہے، دوسرے ہاتھ پہ مارا اور فرمایا عثمان کی بیعت ہے۔ بخاری شریف میں بھی ہے یہ، مشکات شریف پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام پہ گئے ہوئے ہیں، ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت لرسول اللہ، یہ مشکات میں ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے کام میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہے۔ علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ظاہری دور میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو حضور جب اسے بلائیں ہیں تو وہ نماز کو وہیں سٹاپ کرے، تو حضور کی بات سنیں۔ حضور اگر کہیں بھیجیں تو وہ کام کریں، کام کرنے کے بعد واپس آ کر جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں، شروع سے نہیں، جہاں سے چھوڑی تھی۔ اگر 2 رکعت صحابی پڑھ چکا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے تو وہ حضور کی بات کو سنیں، نماز سٹاپ کریں، کام کریں، جہاں وہ بھیجتے ہیں جائیں، واپس آئیں، آ کر 2 سے آگے شروع کریں، تیسری شروع کر دیں۔ کیوں؟ وہ ریزن کیا دیتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان کر جا رہا ہے، آواز سن کر، وہ اصل میں اللہ ہی کے کام میں ہے، اللہ ہی کے کام میں، تو نماز اسی کی عبادت، وہ نبی کے حکم کو مان رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی عبادت، تو عبادت ہی کر رہا ہے۔ لیکن خاصا یہ ہے کہ وہ ایک عبادت کو سٹاپ کر کے دوسری عبادت میں جب جا رہا ہے تو پہلی عبادت وہی رکی ہے، آگے وہاں شروع کر لے، یہ خاصا مصطفیٰ ہے۔ تو بیعت رضوان میں کیا ہے؟ حضور نے جب ان کو بھیجا تو وہ اصل میں یہی ہیں۔ تو یہ جملہ جو حضور نے فرما دیا کہ وہ اللہ کے کام میں ہیں اور رسول کے کام میں ہیں، تو جس طرح وہ نمازی نماز کے اندر ہی ہے، چاہے وہ آدھا دن حضور کے حکم کے مطابق پھرتا رہے، وہ نماز کے اندر ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں شامل، حضور نے وہاں سے بھیجا، اب چاہے یہ 10 دن کہیں پھرتے رہیں، یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں۔
اور ہو سکتا تھا کہ کسی کو استدلال سمجھ میں نہ آتا، نبی نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ کہہ کے محسوس طور پر واضح کر دیا کہ عثمان یہی ہے، اور اشارہ بھی کر دیا کہ زندہ ہے، کیونکہ مردے کی بیعت نہیں لی جاتی بھائی صاحب۔ کوئی ایسے پیر صاحب ہیں وہ قبرستان میں بیٹھ کر اٹھو مردوں میری بیعت کرو؟ نہیں، زندہ ہی آتے ہیں پیر صاحب کے پاس، جی ہم آپ کی بیعت کرنے آئے۔ تو داہنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر مستقبل کے معترضین کے منہ بند کر دی۔ ہر صحابی نے اپنے ہاتھ سے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہیں کہ نبی کے ہاتھ سے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا اور نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور یہ اس لیے بھی کہنا ضروری تھا کہ اس ہاتھ نے قرآن کو ایک قرات میں لکھنا تھا اور سب کو ایک قرات میں جمع کرنا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کتنی عزیز ہے کہ حضور 1400 سے کہا آؤ بیعت کرو، اس بات پہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر بدلہ لے لیا جاتا، اس واقعے کو سامنے رکھا جاتا، قاتلوں کا خون بہا دیا جاتا، تو آج یہ انتشار نہ ہوتا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن صحابہ نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو تھوڑا سا سوچو کہ جس کی خاطر جان دینے والوں سے اللہ راضی ہو گیا، اس ہستی کا اپنا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہوگا؟ ترمذی کتاب المناقب، مسند امام احمد اور ابو داؤد شریف میں فتح القدیر نے بھی نقل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت شجرۃ، بھائی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے، تو کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو جب حضرت عثمان کا بدلہ لینے والے جنت میں جا رہے ہیں تو خود وہ جنت کے کس اعلیٰ مقام پر ہوں گے؟ غزوہ